نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتنی کامل ہے، اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی شریعت کے اندر زندگی کے ہر لمحے، زندگی کے ہر لحظے اور ہر سیکنڈ اور منٹ کی رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے انسان کو زندگی کا روزمرہ کا ہر عمل کس طریقے سے کرنا ہے، میرے آقا نے اس کی تعلیم دی ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر بندے کی وفات تک اور قبر کے اندر اترنے تک، مٹی ڈالنے تک اور دعا کرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، واش روم جانے کا، واش روم سے باہر نکلنے کا، گھر کے اندر داخل ہونے کا، گھر سے باہر نکلنے کا، کسی کے ہاں مہمان جانے کا، کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے طریقے تک ارشاد فرمائے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پیشاب منہ کر کے پیشاب نہ کرو، پیٹھ کر کے پیشاب نہ کرو، کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرو، کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر کے پیشاب نہ کرو، رستے کے اوپر جا کر کے بیٹھ کر کے پیشاب نہ کرو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتنی کامل ہے، اتنی مکمل ہے کہ ہر عمل کی، ہر چیز کی، ہر زندگی کے ہر لمحے کی رہنمائی موجود ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، جس وقت آپ رات کو سونے کا ارادہ کریں نا، رات کو سونے کا ارادہ کریں، بستر کے اوپر جائیں اور بستر کے اوپر جا کر کے سونے کا جس وقت ارادہ کریں تو سونے سے پہلے 5 کام آپ کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو 5 کام کرنے کی وجہ سے بے شمار قسم کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس وقت جا کر کے بستر کے اوپر سونا ہے تو سونے سے پہلے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ 4 مرتبہ جس وقت ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنا ثواب ادا کرتے ہیں جتنا کہ ایک بندہ 4000 دینار صدقہ کرتا ہے۔ اب ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ صدقہ کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ پیسے عام حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ناچ کے آنے والا ہے، اس کے اوپر کتنے پیسے لوٹائے جاتے ہیں ویلوں کی صورت کے اندر، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی اس کو حساب نہیں ہے، لوٹائے جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ کے راستے کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی یتیم غریب کے لیے، کسی بیوہ عورت کے لیے کوئی مانگا جائے، کسی کو ترغیب دی جائے تو 10 روپے جیب سے نکال کر کے دینا یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جن کو توفیق دیتے ہیں وہ بے حساب خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت رات کو سونے کا ارادہ کرو، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اللہ 4000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس وقت رات کو سونے کا ارادہ کرو نا تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا گویا کہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک بندہ حمیم کے الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پاک پڑھتا ہے، جتنا اس کو ثواب عطا ہوتا ہے، جتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیوں کے برابر ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پڑھنے کے اوپر۔ تو جو بندہ الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پاک پڑھے گا، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں اور کتنے نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، ان کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔
چونکہ سورہ اخلاص ایک ثلث قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو، مطلب کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو، اللہ ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری چیز ارشاد فرمائی ہے کہ 10 دفعہ استغفار پڑھ کے سویا کرو، اور اس 10 دفعہ استغفار پڑھ کے سونا، 10 دفعہ استغفار پڑھنا گویا کہ اتنا بڑا ثواب ہے جتنا کہ ثواب دو لڑائی کرنے والے بندے، دو آپس کے اندر ناراض بھائی، جتنا ان کے درمیان صلح کروانے کا ثواب ہے نا، اتنا ہی 10 مرتبہ استغفار کر کے، استغفار پڑھ کے، استغفر اللہ پڑھ کے سونے کا ثواب ہے۔ صرف 10 مرتبہ پڑھنا، یہ دو لڑے ہوئی ہے، دو ناراض بندوں کے درمیان صلح کروانے کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ علی جس وقت رات کو سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے گویا کہ ایک بندے نے جنت کی قیمت ادا کر دی ہے۔ اب جنت کی قیمت کون ادا کرے؟ جنت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، نعمت کی کتنی کتنی قیمت ہے۔ دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدنا ہے، ایک چھوٹا سا مکان خریدنا ہے، ایک گھر خریدنا ہے، یا ایک چھوٹی سی گاڑی خریدنی ہے، اور اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ چاہے جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ارشاد فرمائے کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا پوری جنت کی قیمت ہے، تو رات کو سونے سے پہلے جنت کی قیمت ادا کر کے سونا، مطلب کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سونا ہے۔ اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس وقت رات کو سونے لگو تو 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے سویا کرو۔ جو بندہ سونے سے پہلے 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک صغیرہ گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد انسان کوئی نیکی کر لے، اللہ اس نیکی کی برکت سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، پھر ظہر کے پڑھی، درمیان کے اندر جو صغیرہ گناہ ہوئی ہے، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، وضو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن تیسرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر انسان کے صغیرہ گناہ ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ارشاد فرمائی ہیں، ان کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم تمام لوگوں کو ان تمام کی تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق